علامہ شامی کا پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا، اس پر بریلوی دیوبندی کیوں خاموش ہے؟ خاموش، لیکن میں بتاؤں سارے خاموش نہیں ہیں۔ اب غلام رسول سعیدی صاحب نے تو شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان مر جانا گوارا کرے گا لیکن یہ کام گوارا نہیں کرے گا۔ میری تو ویڈیو ہے، میں نے تو وہ کٹر ٹھیٹ حنفی جو مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے تینوں نکاح پڑھائے ہیں، ان کو میں نے یہی تو کہا تھا، تم کہتے ہو میں کٹر حنفی ہوں، تو تمہارے تو حنفیوں کے فتوے یہ ہیں کہ پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھی جائے نعوذ باللہ تعویذ کے طور پہ، تو تمہارے بابے تو یہ لکھ کے گئے ہیں۔ خاموش اس لیے ہیں کہ یہ اگر اپنے بابوں کو غلط کہتے ہیں نا تو انجینئر صاحب صحیح ہو جائیں گے کہ بابوں نے کام ڈالا ہوا ہے، اور اگر انہیں صحیح کہتے ہیں تو اپنی عوام لیتر مارے گی کہ یار کیسے بیوقوف تھے۔ تو آخری حل کیا ہے؟ خاموشی۔ لیکن دنیا میں ان کی مکاری چل جائے گی، وہ بھی کسی حد تک۔ میری ویڈیوز کی برکت سے دنیا کا بھی مزہ میں نے ان کا خراب کر دیا، یقین کریں دنیا میں جو مزہ لے رہے تھے وہ بھی خراب کر دیا، آخرت تک نہیں بچتے، دنیا کا مزہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ تسی دیکھو کہ جنہ بزرگوں نے تسی اتنے احترام کے ساتھ آپ لوگ نام لیتے تھے، اب ان کی میمز بن رہی ہیں۔ یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں، ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناوٹ؟ میں نے کہا ہے، خود کیا نا۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے آباء و اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر، کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے، دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے، وہ تو کہانیاں کروائیں گے۔ اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کو تیسرا سال شروع ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جنید اقبال سے پوچھ، جنید اور بایزید کیا ہے؟ بابے تو شے کچھ نہیں، پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقابت۔ اور تجھے نہیں سمجھ آئی؟ تیری عقل کا فطور ہے۔ اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں۔ ہمارے تو علماء جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دیکھو میں بھی ایتھے، میں بھی ایتھے، ان بطش ربک لشدید۔ ہم نے تو پہلے دن کہا تھا، دیکھیں نا جی کئی کلپ آتے ہیں، میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا، ادھر سے بولے گا، میں ادھر سے بولوں گا، ادھر سے، مزہ تو نہ ہوا۔ ہم نے تو کہا کہ نام نہ کرو، سامنے آؤ نا، یہ کیا ہوا؟ میں ادھر سے بولوں گا، وہ ادھر سے بولے گا، ادھر سے نہیں، مزہ تو تاں ہے، کیمرہ لگا لو بھائی، لائیو چلے، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا، پھر بات کر لیتے۔ جو اتنا سچا ہے اس کو کاہے کا ڈر ہوا؟ اب دیکھو نا جی میں سچا ہوں، اب بچیاں پتا ہے میں سیال کوٹ کل ہی گڈی چلا کے آئے ہیں، ڈر کا ہوا میرے دل جی۔ ٹھیک، ہم تو یہی کہیں گے، ٹھیک ہے مالک جو اسی کر سکنے ہیں تیری توفیق نہ کرن رہے ہیں، باقی بایزید بھی تیرا، جنید بھی تیرا، غوث عبد القادر بھی تیرا، علی بن عثمان حجویری بھی تیرا۔ اب لڑائی تو تجھ سے ہے، دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے یہ لڑائی۔ ٹھیک ہے، جیلم کل آ رہے ہیں، جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے، اندازہ کریں وہ توفیق کدھر گئی؟ ویسے تو کہتے نہیں صوفیہ وہ ہیں جو ہندوؤں کے لیے بھی چادریں بچھاتے تھے، اور جب میری باری آئی ہے اسی صوفی کو دیکھیں، تو سڑ تو مر۔ اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی، آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے، اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے، اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے، بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے۔ تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے، کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے، تو مر جانا ہے، تیرے جیسے کئی مر گئے ہیں، تیرے جیسے کئی مر گئے، تو سڑ تو مر، تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے، تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے، مر جانا جس نے کیڑے نکال۔ اور یہ کو پہلا نہیں آیا، ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے، لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں، کیڑے والے کسی نے نہیں جانتا کوئی۔ ہاں جی، آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں، آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں، آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں، آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں۔ کئی کیڑے نکالنے والے آئے، مر گئے حضرت جی، پوچھتا کوئی نہیں، ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس لیے
یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن، میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا، کوئی نہ بحث میری عادت ہے، نہ میرے کو بحث ہوتی. تو کس بندے کی وکالت کر رہا ہے؟ کیا اس کا علم، کیا اس کا معاملہ ہے؟ اس نے مر جانا ہے نہیں اپنے کمرے میں. یار میں نے مر جانا ہے، تو نے زندہ رہنا ہے. تیرے سارے بزرگ زندہ رہے، ان کے جو نام زندہ تھے وہ بھی میرے ہاتھوں میری ویڈیوز کی برکت سے مر گئے. تو شاہی کوئی نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز اب ختم نہیں ہونی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں. مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں. اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں. ہاں دنیا میں جہاں کہیں اسلام پہ بات ہوتی ہے نا تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے مر جانا؟ اچھا میں مر گیا تو کیا ختم ہو جائے؟ جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے تو فرقے نو ختم ہو جانا ہے؟ یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے، ہم تو ان کے ادنا سپاہی ہیں، یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی علمی رد کرو، آؤ بات کرو. میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے. میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر، بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی. ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں. کہانیاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب. پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جی تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا، وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ، کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا. تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے. تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا پھر جدہ آ گئی. تو جدہ پہنچ بھی گئے، حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا. تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے واقعی جدے پہنچ چکے تھے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اور میرا معصومانہ سوال ہے، آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے، تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے. اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے، شارک مچھلی تیر سکتی ہے، تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے ہونا داڑ تلے ہونا. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا، اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے. تو آڑے بابے دا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے، چاہے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے. 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. عام آدمی مر جائے گا. اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے، اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے، وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سارا دا عمرہ، سارا دا حج فارغ ہو گیا، کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. او بابا جل ہی نکلے تہاڈا. ہاں اونوں جڑا میں کہنا تہاڈے بابے نوں نہ نماز دا پتا نہ حج روزے دا پتا، او بابا ایڈا جالی سی، اس کو چاہیے تھا یہ لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھائی میقات شروع ہو گیا، احرام باندھ لو. اس نے ڈائریکٹ سب کو جدے بجھا دیا، سارے دم واجب کرا چھڑا. میرے
نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. آئے اور داڑھ تھلے, یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا, لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, لعنت اللہ. سارے ہوتے دم واجب کرواتا انہیں, کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم تو گزر چکا ہے, جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام, اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ قربان, وہ تو بابا دے الٹا مصیبت پہ گئی. کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر, ٹیکنیکل غلطی. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتہ تھے, ورنہ وہ پہلے یلملم روکتا, اس کے بعد جدے جاتا. یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی, ترجمہ تو چھڑ دو, کوئی پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ حالت ہے ان کی. اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف, بنو سلمہ چوراہے پہ کھڑے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو. ان کا یا رسول اللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں, ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے, نماز میں پہنچتے ہوئے اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, بعض کا جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے, تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا, تو تمہارے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی, مشکات میں بھی موجود ہے. یہ ہے سر کتابوں کا پیغمبر. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہے وہ اڑ کے پہنچ جایا کریں گے مکہ مدینہ نمازیں پڑھنے, تو اڑ کے آ جایا کرو, مدینہ شریف کو شفٹ ہو رہے ہو, اتو اڑ ہوتے تھے, لینڈ کرو. اس زمانے پہ کوئی نہیں سی اڑتا. اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو سرکار بنو سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاک جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی, وہ تو بےچارے مدینہ شریف شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے, ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ, یا وہ سوچ لے کہ اگر اڑ کے آ سکتے تو بےچارے یہ کام نہ کرتے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے. انجن روک دیتا جی, انجن بڑھایا بھی ہے کسی نے, روکنے نہیں رہے ہو. نہ تواڈے کول انجن بنیا, نہ تواڈے کول بحری جہاز بنیا, یہ بابے صرف روکتے ہی رہے ہیں. وہ جی اوپر نگاہ ماری ستوں آسماناں تو تے عرش تے, تھلے نگاہ ماری ستاں زمیناں کراس, تیل بھی کراس. تیل تو آج سے 200 سال پہلے, مشکل 200 سال پہلے 1853 میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کنواں پنسلوینیا میں امریکہ میں نکلا. سر ایڈون, مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ, ہے کرسچن تھے وہ, داڑھی مٹھی پوری کرسچن. تو آڈے کسی بابے کو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. وہ تعبیر نحل والا جو واقعہ ہے, وہ نر اور مادہ کا جو ملاپ کرواتے تھے کھجور کے لیے, وہ آج بھی سلسلہ جاری ہے. نبی علیہ السلام پاس سے گزرے, آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو, تو انہوں نے اس کو حکم سمجھ لیا. حالانکہ حضور نے مشورتاً یہ بات پوچھی تھی. ان کی فصل کم ہو گئی, حضور کے پاس شکایتاً ہے, یا رسول اللہ وہ ہماری تو فصل نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کو منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا اور ایک مشورہ دیا تھا. انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام کی آپ دیکھیں ایمانداری, اور اس میں مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں, اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اسے لے لیا کرو, جو میں اپنی ذاتی کوئی مشورہ تمہیں دنیا کے کاموں میں دیتا ہوں وہ تمہارا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے, تم اسے فالو کرو. نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانا ہے. آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں, اور یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے اگر اسے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سکھا بھی دیتا, لیکن نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی وہ نہیں تھی, آپ کی ڈیوٹی یہ تھی. تو اگر نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ انتم اعلم بامر دنیاکم, نبی علیہ السلام نے تو نہ کوئی ٹرین کا انجن بنایا, نہ کوئی ہوائی جہاز بنایا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس کام کے لیے دنیا میں آئے نہیں تھے. وہ تو آپ نے خود کہہ دیا انتم اعلم بامر دنیاکم. اس حدیث کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں, لیکن یہ حدیث مسلم شریف کی اوپر تلے 4 احادیث یہ عقیدہ کلیئر کر دیتی ہیں. پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, وہ کہانیاں کرا کے ٹر گئے. میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے کہ یہ ایسے ہے بھائی,
तुम दुनिया के कामों को बेहतर समझते हो, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, तुम उसको खुद देख लिया करो। नबी अलैहिस्सलाम तो इतनी एहतियात करें और इनके आप दावे सुने जी। गोल्डा शरीफ वो जी स्टेशन इसलिए नहीं बना हुआ था कि वो छोटी जगह थी, फिर एक दफा पीर मिल शाह साहब ने निगाह मार के इंजन रोक लिया, इंजन छाला मारता सी जी पटरी ते इंजन अगे नहीं सी होता, फिर उन्होंने जनाब वहां पे स्टेशन बना दिया। सरकार स्टेशन ने गोल्डा शरीफ की वजह ये नहीं है स्टेशन बनाने की, वो जंक्शन है, वहां से एक लाइन जो है वो तरनौल के रास्ते और जंड से होती हुई मुल्तान जाती है, आठ भी मुल्तान एक्सप्रेस चलती है उसके ऊपर, वो इस वजह से वहां उन्होंने जंक्शन बनाया हुआ है। वरना कितने मजार हैं वहां पे, कोई स्टेशन नहीं बने हुए। और फिर आपके बुजुर्ग सिर्फ इंजन रोक सकते हैं, बना नहीं सकते। बना के क्या कंट्रीब्यूशन है, एक घड़ी नहीं बना सके नमाज की टाइमिंग के लिए। आज आप कोई ये प्रिंटिंग प्रेस बुखारी मुस्लिम जो कुरान प्रिंट हुए हैं गोरों ने बनाया, ये अजमेर शरीफ वालों ने बनाया, ये बगदाद शरीफ ने बनाया, तो क्या अब हम इन गोरों की भी इज्जत करना शुरू कर दें? हम उनकी तारीफ करेंगे लेकिन उनके अकीदे को नहीं मानेंगे। तो लिहाजा तुसी भी आदो 90 लाख पढ़ाया और छड़ दो 90 लाख तो आबादी नहीं सी उस टाइम, चलो 90 लाख भी होवे, मान लिया तो झूठ, अकीदे भी मान लें। अगर मानने हैं तो फिर जिन प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर बुखारी मुस्लिम प्रिंट हो रही है, इन प्रिंटिंग प्रेस बनाने वालों को भी आप बुजुर्ग माने। कहेंगे नहीं वो अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले लेता है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। हम उनकी इस चीज़ को तो कदर की निगाह से देखते हैं, उनके अकीदे नहीं मानते। सरकार हम भी आपके बुजुर्गों की इस एफर्ट को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन उनके अकीदे नहीं मानते। और आप खुद भी बरेलवी देवबंदियों के बुजुर्गों को नहीं मानते, देवबंदी बरेलवियों के नहीं मानते, और इससे ऊपर चले जाए सुन्नी शिया और शिया सुन्नियों के बुजुर्गों को नहीं मानते। ईरान में जिन बुजुर्गों ने शियत फैलाई है, क्या सुन्नी उनको बुजुर्ग मानते? वो भी 1000 साल पुराने हैं। तो सरकार तुसी अपने बुजुर्ग किथे लेके बैठे हो? एक ही स्टेटस है। तो अल्लाह के बंदो, बात करते हुए जरा सोचा करो कि आप कौन कौन सी बात कर रहे हो। बातें करके साइड पे हो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमारी मीम्स क्यों बनती हैं। इंजीनियर साहब मजाक उड़ाते हैं, यार मजाक तो आप खुद उड़वाते हैं। जब आप कहेंगे ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, हाँ ना। दाता हजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमा फड़ान दिया, और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। मैं भी होते ही सा आना का मतलब ये होता है। अब इन्होंने कहा कश्फुल माजूब में लिखा है तो हम मान लेंगे। फिर साथ वाक्या सुना रहे हैं वो ढेले वाला जी, वो स्तंजे के लिए जिस ढेले को हाथ लगाए सोना। हमने कहा खुदा से डर जाएं यार, ये स्टेटस तो प्रॉफिट को नहीं मिला। कुरान में आप सूरह अतौबा पढ़ें, पारा नंबर 10 का आखिरी सफ़ा पढ़ लें, आयत नंबर 92। क्या नबी इस्लाम जब ये अराबी लोग आपके पास तबूक के मौका पर आते हैं, गरीब लोग जिनके पास ग़ज़वा तबूक में जाने के लिए कोई साजो सामान नहीं है, और आप इनसे फरमाते हैं कि मैं कोई ऐसी सवारी नहीं पाता कि जो तुम्हें दूं और जाने का मालो मता, तो तुम देखते हो कि ये इस हाल में तुमसे वापस लौटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जिहाद में शरीक नहीं होंगे। तो नबी इस्लाम को तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि ऊपर देखें तो सोना, नीचे देखें तो सोना। नबी इस्लाम तो जामे तिरमिज़ी में आता है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साजो सामान दिया जिस पे हुजूर ने उनको जन्नत की बिशारत दी कि उस्मान आज के बाद जन्नती है, चाहे जो मर्जी करे। अब ये तो कुरान में लिखा हुआ है। क्या नबी तुम कहते हो कि मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता, और तुम्हारे बाबे जी ऊपर देखा तो सोना,
نیچے دیکھا تو سونا. پھر پی کے نے آپ کے ساتھ صحیح کیا ہے نا. ہاں جی بابا جی بابا جی. ہاں جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی غریبی تو اب مٹانے کا وقت ہے. 5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے ہاں انڈیا کے پاس 550 ارب ڈالر ہے, ہمارے پاس 550 GB کا ڈیٹا ہے حکمرانوں کی ویڈیوز کا. ہاں یہ ہمارا حال ہے. ارب ڈالر تو نہیں ہے, ساڑھے کول GB کا ڈیٹا موجود ہے. تو اب ضرورت پڑی ہے نا, بزرگ آئے نا میدان عمل میں, یہ قرضہ اتارے نا, بجلی پوری کریں نا. وہ کہتے ہیں جی یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی, وہ دیں گے, آڑ بھی دیں گے جی. پھر میں نے ان کی پوری طبیعت صاف کی تھی, یہ خدا کے لیے اس طریقے سے قرضے اترتے ہیں. جو دربار خود چندوں پہ چل رہا ہے, آج وہاں پہ نذرانے دینے لوگ بند کر دینا. یہ جو کہہ رہے ہیں بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے, بابا نہیں پال رہا, وہ چندے پال رہے ہیں. آج چندوں پہ پابندی لگے, میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنگر چلا کے کوئی بتائے. آپ کے چندوں سے آپ کا استحصال کرتے ہیں یہ لوگ, اور پھر بزرگی بھی آپ سے ویل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا, کہانیاں ان کی سن لیں. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے بارہا انہیں کہا ہے کہ اللہ کے بندو دین سیکھیں, کبھی بھلانا ہمیں بھی. یہ کیا ہوا, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ, تیری کتابیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا, اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا, اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے, اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے, اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. یہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. باطل اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. سرکار کیمرہ میرا ہے, کتابیں میری اور آپ کی سانجھی ہیں, قرآن, بخاری, مسلم. لوگ بھی آپ کے ہی ہیں, ادھر سے ادھر آئے. میرا صرف کیمرہ ہے. کبھی چلانا نا لائیو تو پھر میں بھی بتاتا ہوں کہ بازید کیا ہے, تو بھی بتا. اچھا بتانا یہ ہے کہ بازید کون ہے, بتانا تو یہ ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلک کو بتا دیا کہ بازید وہ ہے جو کہتا تھا, کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی تمہارے بابے فرید الدین عطار نے, جسے 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے, باقی سارے انہوں نے لوگ قابو کی تھے, منگول نہیں انہوں نے قابو آئے. اس ٹائم کافر منگول قابو نہیں سے آ رہے, ہوں انجینئر صاحب منگول قابو نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اپنے جاہلی نسب پہ فخر کرتا ہے. نہیں, میں فخر نہیں کرتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. جب ڈاکٹر اقبال یہ کہہ رہا تھا تو اس کو کیوں نہیں آپ نے کہا کہ تو ان جاہلوں کے نسب کے اوپر فخر کر رہا ہے. تو دیکھو یہ اب منگول تمہارے اوپر کیسے مسلط ہوئے اسلام قبول کر کے. تو دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بازید بستامی کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور وہ ساتھ لکھتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, استغفر اللہ. یہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے, نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں, اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا. یہ اپنے بابے کے بارے میں. اور اس سے بڑھ کر تذکرۃ الاولیاء میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ بازید بستامی کہا کرتے تھے میں قسمیاں کہتا ہوں
ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ اچھا وہ پتہ نہیں کچھ جاہل ہی سارے، کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو بایزید صاحب کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور ساری مخلوقات میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی قیامت کے دن. نعوذ باللہ. اب وہ فرید الدین عطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، وہ نیچے نا اپنے بابے کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ اصل میں نا ان بزرگوں سے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کے گستاخ ہوں. یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کا جھنڈا جو ہے نا وہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یعنی دو جھنڈے مان لیے. مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا دو جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو نبی اسلام کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا جھنڈا جو ہے نا وہ تو خائن لوگوں کا ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا. انہوں تری لواء الحمد کدھر سمجھو ہے. ہاں جھنڈے دوسرے بھی ہیں اور خائن کے لیے بخاری مسلم میں. اور اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کرے گا یہ خیانت کرتا رہے. سب سے بڑے خائن وہ ہیں جو دین کے ساتھ خیانت کرے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں. قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئی ہیں، اور مزے کی بات بایزید بستامی بھی 261 ہجری میں مرا ہے اور امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ایک ہی زمانے میں دو بزرگ ہوئے ہیں. اس کا نام ہے ابا یزید بستامی، یزید ابا. اور امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. ہمارا امام مسلم شریف میں حدیثیں لے کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نبی اسلام نے فرمایا کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں جاؤں گا اور داروغے جنت مجھ سے پوچھیں گے کہ کون؟ تو میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلنا ہے. سرکار تو بام بہنوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. آمین. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.